السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں آپ کے؟ کتنی ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس دین اور ایمان ہے، اور یہ ہم اس نعمت کا جو ہے نا اس کا کوئی مول نہیں ہے کہ ہم چکا سکیں۔ ابھی میں بچوں کو یہ پڑھا رہی تھی نا آیت الکرسی کے بعد جو آتی ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات جہان میں بتھیری ہیں، اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، اور وہ ایمان کا نور ہے، لا الہ الا اللہ کا نور ہے۔ اب جیسے ہی ہم لا الہ الا اللہ کے نیچے آ جاتے ہیں نا تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے، ہم ایماندار بھی ہو جاتے ہیں، ہم سچے بھی ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم کوئی گندا کام نہیں کر سکتے چھپے ظاہر میں۔ یعنی یہ ایمان جو ہوتا ہے ہمارے سینوں کے اندر نور کی طرح ہوتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہو جاتی ہیں ایک اس نور کی وجہ سے کہ ہم جدھر جدھر جاتے ہیں نا تو جو بھی جہالت کی، دھوکہ بازی کی، جھوٹ کے اندھیرے ہوتے ہیں، ہم جدھر جدھر جاتے ہیں وہ روشنی ہوتی جاتی ہے، اور اگلے بندے کو بھی وہ گندی چیزیں گندی نظر آنے لگ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہو۔ اندھیرے میں کہتے ہیں نا، اندھیرے میں تو انسان سانپ کو بھی لاٹھی سمجھ کے پکڑ لیتا ہے اور کتنا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جدھر جدھر ہم ایمان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بندہ جس اندھیرے میں ہوتا ہے ہم اس جگہ پر روشنی کرتے ہیں، اور اس روشنی کی وجہ سے وہ بھی نقصان دہ چیزوں کو نقصان دہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور حق چیزوں کو، نفع والی چیزوں کو نفع والا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مومن بہت بابرکت ہوتا ہے کہ وہ اپنی خیر لے کر دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مومن میں خیر ہونی چاہیے نا، کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا نور ہے، اور دنیا کی ظلمات بتھیرے۔ تو اب یہ سوچیں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کتنے بڑے بڑے بلب جلاتے ہیں نا، یہ روشنیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اسٹیڈیم میں دیکھا ہو نا، بڑی بڑی روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس روشنی کے دائرے کے ذرا سے ہٹتے ہیں نا تو آپ کو بینچ بھی نہیں نظر آئے گا۔ وہ روشنی صرف اس جگہ کو فوکس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسی نہیں ہوتی کہ پھیل کے ہر کونے کو روشن کر دے، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بلب جلتا ہے نا، یہ جو سورج ہے، آپ دیکھیں کہ آپ بیڈ کے نیچے سوئی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اتنی روشنی ہو جاتی ہے۔ حیرت ہی ہوتی ہے کہ کس طرح کی روشنی ہوتی ہے کہ ہم ہر کونا خدرے میں وہ پہنچ جاتی ہے اور سب چیزوں کو دکھا دیتی ہے، اور ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مجھے بہت امیز کرتی ہے چیز، کہ کمرے میں بتی چل رہی ہو نا تو ویسی روشنی نہیں ہوتی، لیکن جیسے آپ پردہ ہٹاتے ہیں اور سورج کی روشنی ہوتی ہے نا تو اس میں ہر چیز دکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان کا نور جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کے ہر کونے خدرے کو روشن کر دیتا ہے، اور چیزیں صاف ستھری نظر آتی ہیں۔ اور دنیا میں جو لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے علم ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے بلبوں کی طرح، بلبس کی طرح، وہ آپ جائیں تو وہ ایک لمیٹڈ سی چیز کو روشنی دیں گے، اور اس کے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن اللہ کا نور سورج کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کے، کہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ بس صرف یہ دعا کیا کریں اور یہ تمنا بھی کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ویسا مومن بنا جو اس نور کا وردی ہو، کہ اس نور کو اٹھائے اور ساری دنیا کی ظلمات میں جا کے روشنی کرے۔ جس جگہ پر جائے، جس نان مسلم سے بھی ملے تو اس کے اندر اس نور کو تھوڑا سا ٹرانسفر کر دے، اس کا ایک حصہ ادھر ڈال کے آئے کہ اس کو بھی اچھی چیز اچھی دکھے اور بری چیز بری دکھے۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر
کہ بچوں کو آپ نے سکھایا ہوتا ہے سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے، تو وہ کہیں ایسے جاتے ہیں جہاں پر ان کے دوست جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جب بس مشکل میں سے نکل جاؤ، اور بعد میں شیطان، ہم اس سے بھی بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں شیطان کا بات سن کے، جھوٹ بول کے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ از گڈ، سچ از ایزی، ابھی سچ بولوں گا اور مشکل ہو سکتا تھوڑی سی لگے، لیکن پھر میں ساری زندگی کے لیے آزاد ہوں، لیکن جھوٹ بول کے تو میں نے تو بڑی لمبے عرصے تک پریشانی اٹھانی ہے اور بے عزتی ہوئے گی اگر لوگوں کو پتہ بھی چل گیا۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائی۔ اب یہ بات ایک غیر مسلم کے سامنے آپ نے کی، تو آپ نے اپنے نور کا ایک حصہ اس کے اندر ڈال دیا، اب اس کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اب وہ بھی بھلائی کو بھلائی دیکھے گا اور برائی کو برائی دیکھے گا۔ لیکن یہ ہمت ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ لوگوں کے سامنے، ہم تو اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کے حق بات نہیں نہ کر سکتے۔ یہ جرت اور یہ ہمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ یہ تو بت ایسے ہیں کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی باطل چیز ہے، یہ تو خود ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو ایمان کا نور ہوتا ہے نا میری بہنوں، اس کو ایسے ریلیٹ کیا کرے نا اس روشنی سے، اللہ کی جلائی ہوئی روشنی سے، اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لائٹ سے نا، تو سبحان اللہ، اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون اس ایمان۔ ایمان جو ہے نا وہ بہت فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ہمیں ہر ظلمات میں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء تو طاغوت ہوتے ہیں، شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور میں سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، الٹا ہی کام کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اصحاب الجنہ بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الخلد، جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اور اس قابل کرے کہ ہم اس دیدار کو اس دنیا میں مانگیں بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کے نور کو بڑھا دے، اور ہمیں لوگوں کے فائدے کا بنا دے، انسانوں کے فائدے کا بنا دے، انسانوں کے فائدے کا۔ ہم صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہوتی، یہ تو یہود نے دیکھے نا اپنے آپ کو کس طریقے سے لمیٹڈ کر لیا، کہ یہود کے ساتھ ہی بھلائی کرے گا اور باقیوں کے ساتھ، یہود کو سے سود نہیں لے گا لیکن باقیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک یونیورسل دین دیا ہے کہ آپ نے دھوکہ نہ اپنے مسلمان کے ساتھ کرنا ہے اور نہ دنیا کے کسی انسان کے ساتھ کرنا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، جیو ہے، کچھ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول دیتے ہیں تو اس میں سب کو انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ دین پھیلے۔ ہم نے دین پھیلانا ہے، ہم نے اس کو لمیٹڈ نہیں کرنا۔ نہ یہ قرآن صرف ہمارے لیے ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے بھلائی بھی ساری دنیا کے ساتھ کرنی ہے، اس نور کی روشنی سب تک پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ دین کا کام ہم سے لے لے اور حق کو پھیلانے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔